المكتوب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. محترم عزیزو، بزرگ اور ایمانی بھائیو، اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس مہینے کے جو ایام چل رہے ہیں یہ بڑے ہی مبارک ایام ہیں. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر. فرماتے ہیں کہ 10 دنوں سے مراد وہ عشر ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ سال بھر کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں وہ تمام سال کی راتوں سے زیادہ افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے کے یہ دن، ابتدائی 10 دن، یہ تمام سال کے دنوں سے افضل ہیں. تو ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے. ان دنوں عبادات کے اندر کثرت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے تو ان دنوں روزوں کا معمول ہونا چاہیے، ورنہ قرآن کریم کی تلاوت، عبادت، ذکر و اذکار اور خاص طور سے گناہوں سے اپنے آپ کو ان دنوں کے اندر خاص کر کے بچانا، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض دنوں کے اندر مباح اور جائز کام سے بھی منع کیا جاتا ہے، جیسے کہ رمضان المبارک کے اندر کھانا منع ہے، پینا منع ہے. تو ہم ذرا یہ سوچا کریں کہ جب ان دنوں کے اندر کھانا پینا منع ہے تو جو کام واقعتاً غلط ہیں ان سے بچنا کتنا ضروری ہوگا. ان 10 دنوں کے اندر جو شخص قربانی کا ارادہ رکھے کرے تو اس کے لیے مستحب اور افضل ہے کہ وہ بال نہ کٹائے، ناخن نہ کٹائے، مستحب اور افضل ہے. تو ہم ذرا سوچیں کہ جب اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے تو جو چیزیں واقعتاً غلط ہوں تو ان دنوں کے اندر ان سے رکنے کی تاکید کتنی بڑھ جاتی ہے. یہ عشرہ، یہ حج کا جو ایک اسلام کا بڑا اہم رکن ہے، اس کی ادائیگی کا عشرہ ہے کہ یوم العرفہ وہ اسی عشرے کے اندر ہے، یوم التربیہ وہ اسی عشرے کے اندر ہے، یوم النحر وہ اسی عشرے کے اندر ہے. یہ حج کے ایام ہیں. یہ ایام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دہانی کے ایام ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے مختصر سے خاندان نے، گھرانے نے اس دنیا کے اندر دین اسلام کی بقا کے لیے بنیادیں قائم کی تھی. رب العالمین چاہتا ہے کہ تمام عالم اسلام حضرت ابراہیم کو اور ان کے خاندان کو، ان کے گھرانے کو اداؤں کو دوہرا کر یاد کرے، اداؤں کو دوہرا کر یاد کرے. اسلام کے اندر کسی شخصیت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کی جینتی بنا دی جائے اور اس کی کہنا چاہیے مورتی پر، اس کی تصویر پر مالا چڑھا دی جائے، یا اس کے علاوہ دنیا کے اندر شخصیات کو یاد کرنے کے جو طریقے، اسلام کے اندر یہ چیز نہیں. اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں شخصیتوں کو یاد کرنا ہے تو ان کی ان اداؤں کو یاد کرو جن اداؤں نے ان شخصیتوں کو شخصیت بنایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ادائیں تھیں، ان کے گھرانے کی. زمزم، خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، صفا مروہ، اس کے درمیان دوڑنا، چکر لگانا، اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے منی لے جا کر
وہاں پر ذبح کر دینا، اس کی پوری کوشش کر دینا، جو کرنا تھا وہ کر لینا، شیطان کے بہکاوے کے طور پر بہکانے کے بدلے میں اس کو کنکریاں مارنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادائیں تھیں جن کو اسلام نے بعینی ہی باقی رکھا ہے، بعینی ہی باقی رکھا ہے کہ حاجی حج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام اداؤں کو پریکٹیکلی مشقی طور پر عملی طور پر دہراتا ہے۔ اور ان تمام قربانیوں میں سب سے عظیم قربانی وہ اپنے لفظ جگر کی قربانی تھی۔ اسلام نے اس ادا کو تمام عالم اسلام کے لیے عام کر دیا۔ حج جو کرے وہ کرے، جس پر فرض ہے وہ کرے، زندگی میں ایک مرتبہ کرے، لیکن جس شخص کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ حضرت ابراہیم کی اس قربانی کی یاد میں وہ ہر ذی الحجہ کی 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ میں ایک جانور کو ذبح کر کر حضرت ابراہیم کی اس یاد کو منائے، عملی طور پر منائے، تاکہ یہ جذبہ دل کے اندر پیدا ہو کہ تمام تر رشتوں کو، تمام تر محبتوں کو وہ اللہ کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ صرف ایک اکیلی ذات تنہا تنہا اللہ کی ہے کہ ہر رشتہ اس کے لیے قربان ہے۔ صاحب نصاب پر رب العالمین نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ ایک بات بہت سے لوگوں کی جانب سے اس موقع پر خاص طور سے عام کی جاتی ہے، اسلام کے دشمن وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اس سے متاثر ہوتی ہے کہ جی کیا ضرورت ہے جانوروں کو ذبح کرنے کی، کیا ضرورت ہے خون بہانے کی، اس کے بجائے تو اتنی رقم کسی کی شادی پر، کسی کے بیاہ پر، کسی کی تعلیم پر، کسی اور نہ معلوم کن کن چیزوں پر لگایا جائے تو اس کے ذریعے سے قوم کی ترقی ہوگی اور اس کے ذریعے سے دوسروں کا بھلا ہوگا، اور اس طرح کی نہ معلوم کیا کیا بات ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، یہ قربانی دین اسلام کے اندر نئی نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب کے اندر قربانی کی مختلف شکلیں روز اول سے پائی گئی ہے۔ جن مذاہب کو اپنا آسمانی مذہب ہونے کا دعویٰ ہے ان مذاہب والوں کے اندر قربانی کسی نہ کسی شکل کے اندر ضرور ملے گی، کیونکہ دین آسمانی اگر ہوگا تو اس کی تعلیمات بھی آسمانی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ہر امت کا ایک قربانی کا دن متعین ہے، ان کا ایک طریقہ متعین ہے، تو یہ تو ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر رہا ہے، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات بارہا عرض کرتا ہوں کہ ہر عبادت اپنا ایک الگ تاثر رکھتی ہے۔ جو مقصد روزے کے ذریعے سے حاصل ہوگا وہ نماز کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ نماز جن خوبیوں کو لے کر آئے گی حج کے ذریعے سے وہ خوبیاں نہ آ سکیں گی، اور قربانی جو کچھ ہمیں دے کر جائے گی وہ صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے حاصل نہ ہوگا۔ قربانی الگ ہے۔ جس طرح سے آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، ہاتھ کا پکڑنا اور زبان کے ذریعے سے دیکھا نہیں جا سکتا، کان کے ذریعے سے سونگھا نہیں جا سکتا، آنکھ کے ذریعے سے چکھا نہیں جا سکتا، ہر ایک عضو کا اپنا جدا گانا کام ہے، کوئی اور جسم کا حصہ اس کی جگہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے عبادتوں کا مقام الگ ہے، ان کے کام الگ ہیں، ان کی جانب سے دیا جانے والا رب العالمین کا انعام الگ ہے۔ قربانی کی جگہ کوئی عبادت نہیں لے سکتی، چاہے اس کی جگہ لاکھوں روپیہ کسی کو امداد کے طور پر دے دیا جائے، کوئی نہیں سکتا، بدل بنی نہیں سکتا۔ قربانی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر جو چھری چلائی ہے کوئی اور عمل اس کی جگہ لے نہیں سکتا۔ اس لیے یہ اعتراض فضول ہے کہ جی یہ چیزیں اگر یہ چیز نہ ہو تو اس کی جگہ یہ ہو جانا چاہیے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قربانی ہی یاد آتی ہے، اس کے علاوہ امت مسلمہ کہاں کہاں اپنا پیسہ ڈبو رہی ہے۔
آپ وہاں جا کر کبھی نہیں روکتے۔ شادی بیاہوں کے اندر جو فضول خرچیاں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اگر ایجوکیشن پر لگانا ہے اس پیسے کو لگاؤ، تعمیرات پر جو لگایا جا رہا ہے اس پیسے کو لگاؤ۔ تمہارا اپنا سگریٹ، بیڑی اور گٹکے کا خرچ اتنا ہے کہ اگر تنے تنہا اس خرچ کو کم کر دو تو بہتوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ قربانی یاد آتی ہے، یہ عبادتیں یاد آتی ہے کہ نہیں جیو ہتیا کیوں کریں، کسی جانور کا خون کیوں بہائیں، کسی غریب کو یوں ہی کیوں نہ دے دیں۔ بھائی دوستو، صاحب نصاب شخص پر جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، اس پر یا اس کے برابر کہنا چاہیے اس کے پاس پیسہ ہو، ضرورت سے زائد سامان ہو، اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک بات یہ بھی کہنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی فردن عبادت ہے۔ اگر شوہر اس مال کا مالک ہے اس پر اپنی علیحدہ قربانی ہے، بیوی اگر اس مال کی مالک ہے اس پر علیحدہ قربانی ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب نصاب گھر کے اندر بیوی ہے اور بیٹے ہیں اور کہنا چاہیے کئی لوگ ہیں اور قربانی ایک بکرے کی ہوگی، نہیں، جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں ہر شخص کی جانب سے قربانی ہوگی، علیحدہ ہوگی۔ اور ہماری عوام کے اندر بس خدا حافظ ہے، ایک شخص کے یہاں جانا ہوا، بکرے کی ان کے یہاں تنے تنہا ایک بکرے کی قربانی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کس کے نام کا؟ کہنے لگے کہ ابا کے نام کا۔ میں نے کہا ابا تو ہے نہیں، آپ اپنے نام کا کروائیے۔ بولے نہیں، ابا کے نام۔ ابا اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اپنی قبر کے اندر پہنچ گئے، آپ حیات ہیں، قربانی پہلے آپ پر واجب ہے۔ ابا کی جانب سے کیوں ہوگی؟ سب سے پہلے جس پر قربانی واجب ہے اس کی جانب سے ادا ہوگی، اس کے بعد پھر گھر کے ان لوگوں کی جانب سے ہوگی جن جن پر واجب ہے، سب کی جانب سے ہوگی۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تب ان لوگوں کا نمبر آئے گا جو کہنا چاہیے اس دنیا میں نہیں ہے، آپ ان کی جانب سے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرضہ آپ کے دن میں ہو اور آپ اپنے ابا کا جو قرضہ تھا ہی نہیں ان کی جانب سے ادا کرتے پھریں؟ وہ تو آپ کو چکانا ہے، فرض آپ پر ہے، واجب آپ پر ہے۔ سب سے پہلے قربانی آپ کی جانب سے ہوگی، کرنی پڑے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا ضروری ہے، بلکہ اتنا کہنا چاہیے علم کی اتنی کمی ہے کہ اگر گھر کے اندر 6 لوگ ایسے ہیں جن کی جانب سے قربانی کرنا واجب ہے، اگر 7 لوگ ایسے ہیں کہ 7 پر قربانی واجب ہے اور ایک جانور ایسا آیا جس کے اندر 7 حصے ہیں، تو ایک بندہ جس پر قربانی واجب تھی اس کا حصہ نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ شامل کیا گیا ہے؟ نہیں، جس پر قربانی واجب ہے اس کی جانب سے قربانی ادا ہوگی، ہر حال میں ادا ہوگی۔ اس کی ادائیگی کے بعد اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ پر وسعت ہے، تب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کریں، اپنے مرحومین کی جانب سے کریں، صحابہ کرام کی جانب سے کریں، جس کی جانب سے کریں، لیکن جو فرض ہے، واجب ہے، وہ ادا کرنا بہرحال ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی قربانی کے بہت سے اہم مسائل ہیں، ان کو انفرادی طور پر پوچھ لیا جائے۔ رب العالمین اس اہم واجب کی ادائیگی کے لیے ہم کو تیار فرما دے اور اس عبادت کے ذریعے سے جو چاہا جا رہا ہے رب العالمین وہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اور اس کے اندر ادنا سی کمی سے، کوتاہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔